اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ سورہ یونس کا 8واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کا رویہ اختیار کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق بات پہنچی تو وہ کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ سوچو تو صحیح، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے جبکہ مجھے باطل کے مقابلے میں کامیابی ملی ہے۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راہ سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور اس سرزمین میں تمہاری چھوڑراہٹ قائم ہو جائے؟ ہم تمہاری بات کبھی نہیں مانیں گے۔ فرعون نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ ملک بھر میں جتنے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو جمع کر کے میرے پاس لاؤ۔ جب جادوگر مقابلے کے لیے میدان میں آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تم نے پھینکنا ہے۔ جب انہوں نے اپنی لاٹیاں اور رسیاں پھینک دی اور بظاہر سانپ بن کر میدان میں چلتی ہوئی نظر آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ملیامیٹ کر دے گا، بلا شبہ اللہ فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی ثابت کر کے دکھاتا ہے اگرچہ مجرم اسے ناپسند ہی کرے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند جوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ انہیں بھی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف سے مسلسل یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ انہیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ بلا شبہ فرعون زمین میں بڑا متکبر بنا بیٹھا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر قائم نہیں رہتے۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم فرمانبردار ہو۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ جو ایمان لائے تھے انہوں نے عرض کیا ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے تماشا نہ بنا دینا اور ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کے تسلط سے نجات دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا اے ہمارے رب، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو ظاہری شان و شوکت اور مال و دولت جو عطا کر رکھی ہے اس کا انجام یہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو آپ کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اے ہمارے رب ان کے اموال کو تباہ و برباد کر دے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ یہ اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لے۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، پس تم اپنے کام میں ثابت قدمی سے لگے رہو اور ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا۔ اور اللہ کا ارشاد ہے کہ جب بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتار دیا تو فرعون اور اس کی فوجوں نے ظلم و زیادتی کی نیت سے ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ دریا کے پار نہ جا سکے، یعنی اس کو پار نہ کر سکے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ فرعون کہنے لگا میں مان گیا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہوتا ہوں، لہذا مجھے بچا لیا جائے۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔
اسے کہا گیا کہ اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ ساری زندگی تو نافرمانی میں گزارتا رہا اور تو بڑے فسادیوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، سو آج ہم تمہارے جسم کو بچائیں گے تاکہ تم اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشانہ بن جاؤ، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ گویا اس واقعے میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا اور اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا اور زمین میں سرکشی کرتا تھا اور بڑا متکبر تھا، لیکن اسے اس کا مال، اس کا عہدہ، اس کی بادشاہت نہ بچا سکی، اور جب وہ غرق ہونے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ذکر کیا کہ ساری زندگی سرکشی میں گزارتا رہا، اب کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں، اب تو میرے عذاب کا مزہ چکھ، اور اس کی جسم کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے بطور عبرت کے رکھا کہ اس کا یہ جسم اللہ کے باغیوں کو ان کا انجام بتاتا رہے کہ جو نافرمانی کرے گا، ظلم اور زیادتی کرے گا، تکبر کرے گا، ناحق لوگوں کو قتل کرے گا، تو اس کا انجام ایسے ہی ہوگا جیسے آج کی دنیا میں بھی جو ظلم زیادتی کرتا ہے کہتے ہیں بھئی فرعون بنا پھر رہا ہے، فرعونوں والی صفات اپنائی ہوئی ہے، تو یہ ایک لفظ بن چکا ہے کہ جو آدمی زیادتی کرتا ہے اسے فرعون کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح اس وقت کے فرعون کے مقابلے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح اور کامرانی عطا کی، اسی طرح قیامت تک یہ سلسلہ حق اور باطل کا چلتا رہے گا۔ ہر فرعون کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی ایک اہل حق کو پیدا فرمائیں گے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی دی اسی طرح اسے بھی کامیابی ملے گی، اور جو نافرمانی میں زندگی گزارے گا، ظلم اور زیادتی کرے گا، تو اس کا انجام بھی ایسے ہی ہوگا جیسے نافرمانوں کا، ظالموں کا ہوتا ہے، جیسے فرعون کا یہ انجام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے ظلم، زیادتی، تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے، اور قرآنی تعلیمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔